جی السلام علیکم، میرا نام جہانزیب ہے اور آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں زیب نظام۔ آج کا موضوع آذربائیجان کے بارے میں ہے۔ تو آذربائیجان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا ویزا بہت آسانی سے مل جاتا ہے، آپ آن لائن اپلائی کریں آپ کو ویزا مل جائے گا۔ لیکن سب سے بڑا جو پاکستانیوں کو پرابلم آتا ہے کہ انہوں نے آذربائیجان جانا کیسے ہے۔ تو جیسے کہ میں یہاں پہ ایران میں رہتے ہوئے میرے نالج میں ہے کہ بے تحاشا پاکستانی بائی روڈ جانے کے لیے ایران آتے ہیں، ٹرانزٹ ویزا لے کے آتے ہیں، لیکن وہ آذربائیجان میں انٹر نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ کیوں نہیں ہو سکتے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سب سے بڑی غلطی پاکستانی بھائی کرتے ہیں کہ وہ آنے سے پہلے پوری نالج ان کے پاس نہیں ہوتی، ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی کہ وہ جس جگہ جا رہے ہیں آیا وہاں پہ کوئی کنڈیشنز وغیرہ کوئی معاملات کیسے ہیں کہ وہ وہاں پہ انٹر ہو سکیں۔ بس وہ ایجنٹ انہیں جس طرح بتاتے ہیں تو آ جاتے ہیں۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ ٹرانزٹ ویزا لے کے آتے ہیں اور آپ بارڈر پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ بارڈر پہ موجود تو آذربائیجانی ہیں، آپ کو انٹر ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ آذربائیجان نے اپنا بارڈر بند کیا ہوا ہے، آپ کسی بھی پوائنٹ سے آپ آذربائیجان کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے۔ جیسے دو بڑے معروف ان کے پوائنٹس ہیں، آسرا بارڈر ہے اور ایک جولفو بارڈر ہے، دونوں طرف سے آپ انٹر نہیں ہو سکتے۔ دو تین پوائنٹس اور بھی ہیں لیکن آپ نہیں جا سکتے۔ اس کا جانے کا ایک طریقہ کار ہے لیکن وہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ جیسے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک جس بارڈر سے آپ جا رہے ہیں اس کا ایک کوڈ ہوتا ہے اور وہ کوڈ آپ کو ایمبیسی دیتی ہے۔ فزیکلی میں خود ایک دفعہ جا چکا ہوں تو انہوں نے مجھے تو انکار کر دیا تھا، انہوں نے کوڈ نہیں دیا، وہ کہتے ہیں ہم کوڈ ایشو نہیں کرتے، لیکن اگر آپ خود ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں جو اپنا آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ ہر ماہ بہت زیادہ پاکستانی آتے ہیں اور سب کے سب وہاں پہ بارڈر پہ جا کے اسٹک ہو جاتے ہیں۔ اس کا پھر انہیں نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بارڈر سے یا واپس تہران آئیں، یہاں سے ایئر ٹکٹ لے کے جائیں، یا پھر وہ پاکستان جائیں وہاں سے ایئر ٹکٹ لے کے جائیں۔ تو اگر آپ نے واپس آ کے یہاں ایران سے آپ نے ایئر ٹکٹ لے کے جانا ہے تو آپ کا ٹائم، آپ کا پیسہ سارا مطلب جو خواری آپ نے بارڈر پہ اٹھانی ہے وہ علیحدہ ہے۔ ابھی بارڈر کے اوپر جو ٹیکسی ڈرائیورز ہیں موسٹلی وہ میرے جاننے والے ہیں، کیونکہ میں کافی ٹریول کرتا رہا ہوں۔ پہلے تو میری ان کے ساتھ ایلو ہے کافی بنی ہوئی ہے، تو وہ ترجمہ کرنے کے لیے، ٹرانسلیشن کرنے کے لیے، پاکستانیوں کو سمجھانے کے لیے تو مجھے کال بیک کر لیتے ہوتے ہیں کہ جی آپ کے مسافر یہاں پہ آئے ہیں، کیا کرنا ہے۔ ان کو پھر میں گائیڈ کر دیتا ہوں کہ آپ واپس آ جائیں، یہاں سے آپ بائی ایئر جا سکتے ہیں، آپ بائی روڈ نہیں جا سکتے۔ اور ایک آپ کو مزے کی یہ بات بتاؤں کہ آذربائیجان کا جو بارڈر ہے وہاں پہ جو بس کا ٹرمینل ہے وہاں پہ آپ کو ٹرمینل سے ذہن میں آتا ہے جیسے کوئی بادامی باغ کا لاہور کا جو بس ٹرمینل ہے، وہ اتنی بسیں وہاں پہ لگی ہوں گی، وہ لوگ آ جا رہے ہوں گے وہاں پہ۔ سمجھے ایک جس طرح خیابان ہوتا ہے وہاں پہ ایک گھروں کے ساتھ، آفیسز کے ساتھ کوئی چھوٹا سا انہوں نے گھر سا لیا ہوا ہے ٹائپ سا، اور اس کی لک تھوڑی اندر سے جائیں تو آپ کو لگتا ہے وہ ہاں یہاں پہ کوئی ٹکٹنگ وغیرہ کا کام ہو رہا ہے، باہر سے آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بس ٹرمینل ہے۔ اور دوسری مزے کی بات یہ ہے وہاں پہ بس کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس کا آپ تہران سے جاتے ہیں بس کے ذریعے، اور تہران تو وہاں پہلے جب بارڈر کھلا ہوا تھا تو بسوں کے تھرو آپ باکو تک جا سکتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جب سے انہوں نے یہ بارڈر بند کر دیا تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں کہ یہ بارڈر بند ہے، تو آپ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بس کا وجود نہیں ہے، تو مسافر کے لیے واپس آنا پھر اور سہانے رو ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، اور پھر انہیں بتایا جاتا ہے کہ بس آتی ہے وہاں سے، لیکن ایک ہی بس آتی ہے اور وہ رات کو 12 بجے چلتی ہے، اور شاید یہ بھی پاسبلٹی ہو کہ اگر ان کے مسافر پورے نہیں ہیں تو شاید وہ بھی کہیں کہ ہم نہیں جا رہے۔ لیکن میرا خیال ہے وہ ٹریول تو کرتے ہوں گے، آتے ہوں گے مسافر تو ان کے مثلاً کچھ نہ کچھ بارڈر ایریاز میں جو اتنا آبادی تو ان کی نہیں ہے، لیکن لوگ آتے جاتے ہوں گے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ آپ لوگ جب ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان سے فلائٹ لے کے جائیں، ایران کے تھرو آذربائیجان جانے کی اصلاً بالکل بھی کوشش نہ کریں، کیونکہ آپ کو وہاں پہ بہت زیادہ زحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر وہاں کی جو پریشانی ہے وہ بھی آپ کو بہت فیس کرنی پڑے گی۔ ایک چیز جو پاکستانی اور بہت زیادہ بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جب ٹریول کرتے ہیں تو اپنی جیب میں سفیشینٹ اماؤنٹ لے کے نہیں چلتے ہیں۔ تو یہ میرے ساتھ میں نے دیکھا ہے مسافروں کو، میں نے ان کی پرابلم حل کی ہے اس سینس میں کہ ان کو میں نے پیسے ٹرانسفر کروا کے دیے پاکستان سے ان کے اکاؤنٹس میں،
تو وہ بیچارے اس سینس میں بھی بہت ہی خوار ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کی جیب میں پیسے پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی ہے. ایک خاتون آئی تھی جو آذربائیجان جانا چاہ رہی تھی، اور مزے کی بات ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اسائلم لینے جانا ہے آذربائیجان میں. تو آذربائیجان میں اسائلم فار گاڈ سیک ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ آذربائیجان میں اسائلم کا کیا توقع نہیں بنتا، اور وہ دیتے بھی نہیں ہیں. ایون آپ ٹی آر سی بھی لینے جائیں گے تو آپ کو ٹی آر سی نہیں ملے گی. تقریباً جب میرا ایکسپیرینس ہے وہاں پہ جانے کا، تو 2 سال ہونے والے ہیں تقریباً، تو ٹی آر سی انہوں نے بند کر دی ہے. وہ ٹی آر سی نہیں دیتے ہیں ابھی. اگر آپ ٹی آر سی لینا چاہتے ہیں صرف ایجوکیشن پہ آپ لے سکتے ہیں، اور جانا بھی چاہیں تو آپ صرف پریفر کریں کہ آپ وہاں پہ ایجوکیشن کے بیس پہ جائیں. اس کے تھرو آپ وہاں پہ کچھ کام بھی کر لیں گے، اور ساتھ یہ کہ آپ لیگل بھی ہو سکیں گے. ٹی آر سی کے بغیر آپ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. اور آذربائیجان اگر آپ جانا بھی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس لینگویج آپ کو آتی ہو. انگلش کی میں بات نہیں کر رہا، وہاں پہ 3 لینگویجز بولی جاتی ہیں. ایک ان کی لوکل جو آذری لینگویج ہے، دین ٹرکش ہے. ٹرکش اور آذری ملتی جلتی لینگویجز ہیں، ٹوئنس لینگویجز ہیں. اور اس کے علاوہ وہاں پہ رشین لینگویج بولی جاتی ہے. انگلش بہت کم. یہ پاکستانی انڈیا سے تھوڑی گنی گانی بول لیں تو بول لیں، ورنہ وہاں پہ آپ انگلش کے ساتھ آپ فری ہیں. آپ کو وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بورڈز وغیرہ شاید آپ پڑھ لیں وہاں پہ، تو اس سے زیادہ وہ آپ کے کسی کام نہیں آ سکتی. تو جب آپ کو لینگویج نہیں آتی تو پھر آپ نے کام کیا کرنا ہے. اور کام کا پھر وہاں پہ صورتحال بھی کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ کوئی جاب اپرچونیٹیز اتنا نہیں ہے. تو یہ جو ایجنٹس وغیرہ، ہاں ٹھیک ہے، ان کی جو آپ کہتے ہیں کہ ان کی جو کرنسی ہے اسٹرانگ ہے، نو ڈاؤٹ، وہ ڈالر کے قریب بھی ہے، لیکن آپ کو جاب تو ملے، وہ جاب ملنے کے ساتھ ہی ہے. تو اگر آپ کچھ اچھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو پھر بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ وہاں پہ سروائیو کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. لیکن اوور اینڈ آل میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ کسی اور کنٹری کے لیے آپ چوز کریں. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آذربائیجان از ناٹ اے گڈ آپشن فار یو. تو یہ میں نے سوچا کہ آپ کو ایک چھوٹا سا میں آذربائیجان کے بارے میں بتا دوں کہ فار گاڈ سے آپ نے اگر ٹریول کرنا ہی ہے آذربائیجان میں تو اپنی فلائٹ پاکستان سے بک کروائیں اور اس کے تھرو جائیں. ٹرانزٹ ویزا لے کے ایران مت آئیے، کیونکہ آپ کو یہاں پہ بارڈر پہ اجازت نہیں ہے گزرنے کی آذربائیجان جانے کے لیے. اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی کویشچنس ہوں تو آپ مجھے کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو آپ کے کویشچنس کے جواب دے سکوں. تو اس کے لیے مجھے آپ اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.